ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں حالات و واقعات الشیخ محمد بن صالح عثیمین۔ تو آپ سعودی عرب کے سلفی عالم تھے۔ آپ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثیمین التمیمی تھا۔ آپ کا شمار جدید دور کے محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ نے جامعہ امام محمد بن سعود اسلامیہ میں تعلیم حاصل کی، جہاں آپ نے عبد الرحمن بن ناصر سعدی سے استفادہ حاصل کیا۔ آپ کو بین الاقوامی شاہ فیصل اعزاز برائے خدمات اسلام سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ تو آپ 9 مارچ 1925 کو قصیم کے شہر عنیزہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے، اور آپ 11 جنوری 2001 کو 76 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور آپ کو مکہ المکرمہ میں دفن کیا گیا۔ تو بے شمار لوگوں نے آپ کی تدریس، تصنیف، تالیف اور فتووں سے علمی فائدہ اٹھایا۔ ایک عورت نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اس نے آپ کا نام بتائے بغیر آپ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ پہلے تو آپ نے منع کیا، آپ نے فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس نے اصرار کر کے پوچھا، تو آپ نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ اس شخص کے اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے اور وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس عورت نے آپ کو نام بتایا کہ وہ جو بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ ہی ہیں۔ تو آپ نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ کی مشہور تصانیف میں تفسیر اور اصول تفسیر، ایمان و عقائد اور اصول فقہ میں، اور اسی طرح تبلیغ دین کی بے شمار آپ نے کتب تصنیف فرمائی۔ اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ جب جامعہ میں ہوتے تو وہاں کے متعلقہ امور کے لیے باوقت ضرورت اپنی قلم میں سیاہی وہیں سے بھر لیتے، اور پھر جب گھر جانا ہوتا تو بقیہ سیاہی واپس نکال کر وہیں اپنے پین کو خالی کر دیتے، اور فرماتے کہ یہ سیاہی جامعہ اور اس سے متعلقہ امور کے لیے ہے، میرا اس پر کوئی ذاتی حق نہیں۔ اور آپ جب اپنی امامت یا تدریس سے چھٹی کرتے تو ان چھٹیوں کا حساب لگا کر اپنی تنخواہ سے اتنی رقم کی کٹوتی کروا دیتے، چاہے جتنی بھی کم چھٹی ہوتی اس کی تنخواہ وصول نہیں فرمایا کرتے۔ اور اگر کبھی کلاس میں آنے میں تاخیر ہو جاتی تو اساتذہ کے حاضری رجسٹر میں بیان کر دیتے، اور اس کے سامنے یہ بھی لکھ دیتے کہ بلا عذر تاخیر ہوئی ہے۔ اور اگر کبھی یونیورسٹی کے کاموں کے لیے کہیں غیر حاضری ہو جاتی یا فتویٰ کمیٹی کے اجلاس میں دوران ہفتہ جانا پڑتا تو جو تنخواہ ان کاموں کی ملتی اسے کاٹ کر اسی طرح جو آپ کے چانسلر تھے ان کے حوالے کر دیتے۔ جب امریکہ علاج کی غرض سے گئے تو واپسی پر کلیت الشریعہ کے ڈین عیادت کے لیے مسجد میں ملے، لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، بیماری نے نڈال کر رکھا تھا۔ اس حالت میں بھی شیخ رحمہ اللہ یہ پوچھنا نہیں بھولے کہ میں تو اتنے دن چھٹیوں پر تھا تو میری تنخواہ کیوں آ رہی ہے۔ اس پر آپ کو تسلی دی کہ ملازمین کو بیماری کی چھٹیوں کا حق ہوتا ہے۔ تو آپ رحمہ اللہ فتویٰ دینے میں بڑی احتیاط و تسلی سے کام لیتے۔ جب کبھی کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا تو سائل سے فرماتے کہ انتظار کریں، میں اس مسئلے پر کچھ غور و فکر کروں گا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، جب آپ میری نسبت سے کوئی عجیب بات سنیں تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں، اگر میں غلط ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے میری رہنمائی فرما دیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری بات نقلی غلط طرح سے ہوئی ہو تو میں وضاحت کر دوں گا، تو ہو سکتا ہے میری بات صحیح ہو، تو اس صورت میں اس کا درست ہونا
میں بیان کر دوں گا۔ آپ رحمہ اللہ فتویٰ دینے سے بہت ڈرتے اور فرمایا کرتے کہ اگر علم چھپانے کا جرم نہ ہوتا تو اللہ کی پکڑ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کسی کو بھی فتویٰ نہ دیتا۔ اور المہد العلمی کے سابقہ امید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ضرورت تھی تو میں نے شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ سے قرض لیا، انہیں بتایا کہ مجھے ریاض جانا ہے اس لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ فرمانے لگے میں نے بھی ریاض جانا ہے کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے؟ میں نے شیخ کو ساتھ لے لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شیخ نے مجھے اس سفر کا کرایہ دینے پر اصرار شروع کر دیا۔ جب میں نے پوری شدت سے انکار کیا تو شیخ فرمانے لگے اگر آپ نے مجھ سے قرض نہ لیا ہوتا تو خیر تھی، لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا قرض نہ بن جائے کہ جو منافع دے رہا ہے، اور قرض پر منافع تو پھر سود ہوتا ہے۔ اور آپ نے جامعہ میں ایک دفعہ اپنے طلباء سے کہا جسے محسوس ہو کہ میں نے پیپر چیک کرتے وقت اس پر کسی چیز میں نے ظلم کیا ہے تو وہ مجھے ضرور بتائے۔ ایک طالب علم آدھے نمبر کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کا وہ نمبر بڑھا دیا، تو سعودی بادشاہ شاہ خالد رحمہ اللہ نے آپ کو ایک عمارت تحفے میں دی، تو آپ نے اسے طالب علموں کے لیے وقف کر دیا، اور ان کے لیے اس میں دیگر بہت سی سہولیات کا بھی آپ نے انتظام کر دیا۔ تو شیخ رحمہ اللہ 60 سال تک مٹی و گارے سے بنے گھر میں ہی مقیم رہے۔ مختلف سعودی بادشاہ شاہ خالد، شاہ فہد اور شاہ عبداللہ آپ سے اسی گھر میں ملنے آیا کرتے، اور آخر عمر میں شیخ رحمہ اللہ کو بہت زیادہ مجبور کیا گیا تو آپ ایک متوسط گھر میں پھر منتقل ہو گئے۔ اور اسی طرح جب سعودی بادشاہ شاہ خالد آپ کے مٹی کے گھر میں آئے تو آپ کو پیشکش کی کہ میں آپ کے لیے نیا گھر بنانا چاہتا ہوں، تو شیخ نے بڑے ہی احسن طریقے سے معذرت کر لی، پھر فرمایا کہ ہم دونوں مل کر ایک گھر بناتے ہیں۔ جب شاہ خالد نے پوچھا کون سا گھر بنانا ہے تو شیخ نے فرمایا کہ مسجد انیسہ کو تجدید کی ضرورت ہے، تو بادشاہ نے اپنے خرچے پر اسے بنانے کا حکم دے دیا۔ آج انیسہ میں جامعہ ابن عثیمین کے نام سے وہی مسجد، شاندار مسجد آج بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح جب شاہ فہد قسیم آئے تو بادشاہ کی گاڑی شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی سے اترتے ہی شاہ فہد حیران رہ گئے کہ شیخ رحمہ اللہ مٹی کے گھر میں رہتے ہیں، اور جب شاہ فہد آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور خستہ حال چھتوں کو دیکھا اور پھر زمین پر ہی شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھے تو عرض کی اے ابو عبداللہ، آپ کو لازمی طور پر میری طرف سے تحفہ قبول کرنا پڑے گا، میں آپ کے لیے گھر بنوانا چاہتا ہوں۔ تو شیخ رحمہ اللہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن میں اس گھر میں بڑا ہی خوش ہوں، آپ کی طرف سے تحفہ موصول ہو گیا، میری معذرت قبول کریں۔ شاہ فہد نے بہت زیادہ اصرار کیا تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا آپ کی میرے گھر میں تشریف آوری ہی بڑی عزت افزائی ہے۔ شاہ رحمہ اللہ کو اندازہ ہو گیا کہ شیخ رحمہ اللہ زاہد ہیں، تو انہوں نے آپ کا عذر قبول کر لیا۔ ایک رئیس نے شیخ رحمہ اللہ کو نئی گاڑی ہدیہ کی تو شیخ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے لینے سے ہی معذرت کر لی اور فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے میری پرانی گاڑی ہی کافی ہے۔ مفتی دیار سعودیہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ نے آپ کو منصب قضاء کی پر اصرار پیشکش کی، بلکہ احصاء کے محکمہ شریعہ کا رئیس متعین بھی کر دیا، تو شیخ رحمہ اللہ نے اس سے بھی معذرت کر لی، اور بالآخر بار بار کے انکار پر آپ کو اس عہدے سے پھر ہٹا دیا گیا۔ اور اسی طرح یہ شیخ کے زہد و ورع اور زہد و تقوی کے بے شمار واقعات ہیں جو میں تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں، لیکن ویڈیو کا سائز بہت زیادہ اس سے لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے شیخ کے لیے دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذہ۔